بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدعی الساعۃ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشدا ومن یعصہما فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا اگر ہمارا کسی پر قرض ہے تو اس پیسے پر بھی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ یعنی جو ہمارا دوسرے پر قرض ہے، جو ہمارا دوسرے پر پیسہ گیا ہوا ہے یا مال گیا ہوا ہے، تو کیا اس مال پر، اس پیسے پر جو زکوٰۃ بنے گی کیا وہ ہمیں ادا کرنی ہوگی یا نہیں؟ عزیز دوستو، واضح رہے کہ جو مال اپنا ہے وہ مال اگرچہ ہم نے کسی کو قرض دے رکھا ہو، اس کے مالک کیونکہ ہم ہی ہیں تو اس کی ادا زکوٰۃ ہم ہی کو کرنی ہوگی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ قرض کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ جو میں نے اپنے علم کے اعتبار سے قرض کی شکلوں کو تقسیم کیا ہے وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ ہمارا جس پر قرضہ ہے اس سے اس کا ہمارے ساتھ لین دین چلتا رہتا ہے، ایماندار آدمی ہے، اس پر ہمارا قرض ہوتا ہے، کبھی اس کا ہم پر بھی ہو جاتا ہے، اور جب ہم چاہیں یا جب وہ چاہے ہم کو وہ مال ادا کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس مال کی زکوٰۃ ہر صورت میں ہم کو ادا کرنی ہوگی۔ ایک شکل قرض کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پیسہ یا وہ مال ہم تک اب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، تو اس صورت میں بھی اگرچہ زکوٰۃ فرض ہے کیونکہ اس کے مالک جو ہے وہ ہم ہی ہیں، اس لیے زکوٰۃ فرض ہے، البتہ وہ مال ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کا ہمارے پاس آنے اور نہ آنے کا اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے اس پر یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ کو آدمی موقوف کر سکتا ہے جب تک وہ مال حاصل نہ ہو جائے، کیونکہ اس مال کا ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہم نے وہ مال ڈبو دیا، وہ ہم نے پیسہ ڈبو دیا یا ہم کو مل بھی جائے گا۔ بعض کئی سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں کہ ہمارے اتنے روپے فلاں آدمی پر ہیں اور 10 سال ہو گئے اور 2 مہینے کا وعدہ کر کے لیے تھے، 1 مہینے کا وعدہ کر کے لیے تھے اور 5 سال ہو گئے، تو ایسے پیسے ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ البتہ اس میں کیونکہ ایک امید یوں جاگی ہوئی ہوتی ہے کہ تقاضا ختم نہیں ہو پاتا، اس لیے عزیز دوستو اس کی زکوٰۃ کو ہم روک بھی سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ ہم اس کی زکوٰۃ کو بھی ادا کر دیں، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی پر ہمارا قرض ہے اور وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، اگر ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو
حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ مال کی حفاظت ہو جائے گی تو قوی امید ہے کہ وہ نہ دینے والا بھی ہمارے قرض کو ادا کر سکتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ حدیث میں نے معروف الحدیث سے لی ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے 887، وہ 827 حدیث نمبر ہے اس کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں مل جاتا ہے، زکوٰۃ کا مال جس مال میں مل جاتا ہے وہ مال کہیں نہ کہیں اس مال پر پریشانی آ جاتی ہے، تباہی آ جاتی ہے، بربادی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اب میں نے اتنے سارے الفاظ اس لیے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں کیونکہ اس حدیث کو پڑھے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، لہٰذا اس کے صحیح الفاظ مجھ کو اگرچہ یاد نہیں ہیں، لیکن مطلب بالکل قریب یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس پر ضرور زوال آ جاتا ہے جس مال میں زکوٰۃ کا پیسہ ملا ہوا ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، زکوٰۃ کا پیسہ جو ملتا ہے اسی کے نیچے اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس کی دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ کہ جو لوگ مالدار ہیں اور ان پر زکوٰۃ فرض ہے تو انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو کیونکہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ اسی مال میں ملا ہوا ہے اس لیے وہ اسی میں شمار ہوگا اور اس مال پر کبھی بھی کسی بھی حال میں کوئی نہ کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ عزیز دوستو، ایک دوسری شکل اور بھی ہو سکتی ہے اس کی، وہ بھی اسی کتاب کے اندر اسی حدیث کی شرح میں لکھا ہے، اور وہ یہ لکھا ہے کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر کوئی آدمی کہیں اور سے زکوٰۃ کا پیسہ لا کر کسی اور سے زکوٰۃ وصول کر کے اس اپنے مال میں ملا لے تو وہ بھی زکوٰۃ کا پیسہ، زکوٰۃ کا مال کیونکہ اس میں مل گیا تو اس پر بھی کوئی نہ کوئی آفت یا کوئی نہ کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا ضرور کریں، اور زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو پاک کر لیں۔ البتہ زکوٰۃ جو ہے سید کو نہ دیں، مالدار کو نہ دیں، اور میاں بیوی کو نہ دے، اور بیوی شوہر کو نہ دے، اور اولاد باپ اور دادا اور نانی اور نانا کو نہ دیں، اور جو ہے باپ اپنے بیٹے اور پوتے وغیرہ کو نہ دیں۔ ہاں، بھائی کو دیں، بہن کو دیں۔ سب سے افضل یہی ہے کہ اپنے بھائی کو دیں، بہن کو دیں، رشتہ داروں میں دیں، اور بغیر بتائے دیں، اس سے کہہ کر نہ دیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے یا یہ زکوٰۃ کا مال ہے، بلکہ تحفے کے طور پر دیں تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والا وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے حالات سے، جس کے ہاتھ سے اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار بالکل محفوظ ہوں اور ان کو کسی طرح کی اس سے تکلیف نہ پہنچی ہو، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طریقے سے، نہ کردار سے۔ عزیز دوستو، اگر ہم اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو جن کے حالات کمزور ہیں، غریب ہیں، پریشان ہیں، اگر ہم ان کو وہ پیسہ زکوٰۃ بتا کر دیں گے تو یاد رکھو کہ پھر اس کی عزت پر ہم حملہ کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے بغیر بتائے دیں، صرف نیت کر کے دیں کہ یہ پیسہ میں اس طریقے سے دے رہا ہوں۔ عزیز دوستو، زکوٰۃ کا بڑا سخت مسئلہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا مال تختیوں کی شکل میں جہنم کے اندر تپا کر اس کی پیٹھ پر اور پیشانی پر اس سے داغا جائے گا۔ عزیز دوستو، اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ مال اس کا سانپ کی شکل میں ہوگا، جو گنجا ہوگا، جو زہریلا ہوگا، اور وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو ڈستا رہے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ یوں اور کہ وہ بات بھی کرے گا اس سے اور کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جو تو نے مجھے جمع کیا تھا۔ عزیز دوستو، قرآن کریم کے اندر پارہ نمبر 30 میں
جو سورہ فیل کے اوپر صورت ہے، میں اس کا نام بھول گیا اس وقت، جو سورہ فیل کے بالکل عین اوپر صورت ہے، اس میں مال کو جمع کرنے اور گن گن کر رکھنے والوں کے لیے سخت وعیدیں ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے سخت تباہی اور سخت بربادی ہے جو مالوں کو جمع کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور وہ ضرور حطامہ میں ہوں گے۔ اور اللہ نے ایک سوالیہ انداز میں فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے حطامہ کیا ہے؟ تمہیں معلوم بھی ہے حطامہ کیا ہے؟ پھر اس کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ حطامہ ہے جہنم، بھڑکائی ہوئی اللہ کی آگ، بھڑکائی ہوئی آگ ہے اللہ کی، وہ ضرور اس کے اندر ہوں گے۔ کون؟ جو زکوٰۃ نہ دیتے ہوں، جو اپنے مالوں کو صدقات سے پاک نہ کرتے ہوں۔ تو عزیز دوستو، ہم سب کو پتہ چل گیا کہ زکوٰۃ کا کتنا سخت معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے سوا بھی اور بھی کئی حدیثیں ہیں۔ عزیز دوستو، زکوٰۃ ضرور ادا کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کر دیں، کیونکہ اس میں ایک نیکی کا 10 سے لے کر 700 گنا تک ثواب ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، رمضان ہی کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جذبات میں غلط بات میری زبان سے نکل گئی ہو اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جو صحیح بات میری زبان سے نکلی ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، اس پر عمل کرنا بھی آسان فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری جانوں اور مالوں کی مکمل طریقے سے حفاظت فرمائے۔ عزیز دوستو، ہر مسئلے کو قرآن اور حدیث سے لیں، کیوں کہ اصل چیز ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہے۔ جب قرآن اور حدیث سے ہمارا مسئلہ حل نہ ہو، اس کے بعد ہم کسی سے اس کو معلوم کریں۔ البتہ قرآن اور حدیث میں اگر ہم سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو ہم اس کو کسی بزرگ سے، کسی عالم سے معلوم کریں اور اس کی صحیح سند لیں، کیوں کہ قرآن کریم کے اندر اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے کہ اے مخاطب، تو اس وقت تک کسی چیز کی پیروی نہ کر جب تک تیرے پاس اس کے پورے دلائل موجود نہ ہوں، اس وقت تک اس کی پیروی نہ کر۔ عزیز دوستو، زکوٰۃ کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس لیے اس کو اچھے طریقے سے، اچھے علماء کرام سے اچھے طریقے سے معلوم کر کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔